ایک جدید پڑھا لکھا ذہن جس وقت اس اعتماد کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جس طریقے سے آپ نے بیان کیا، اور جو امر واقعی ہے، تو جو ہمارا کنٹمپریری معاصر علم ہے وہ چونکہ مشاہدات پر یا حسی چیزوں پر وہ زیادہ اعتماد رکھتا ہے، تو وہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے جو ایگنوسٹکس ہوتے ہیں، جو مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں قرآن کی حقانیت پہ، وہ کہتے ہیں وہ پہلا نسخہ کہاں ہے جو جس پہ مثال کے طور پہ رسول اللہ نے لکھوایا ہو، تو اس کو ہم دیکھیں گے کاربن ڈیٹنگ کر کے اس سے ہم کو سائنٹیفکلی پروف کر دیں۔ وہ شاید یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ بیک وقت ایک چیز کو آگے منتقل کر رہے ہیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، اس کو کیسے ان تک کمیونیکیٹ کیا جائے کہ یہ جو ہمارا قرآن ہے یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی نسخہ تھا جو پوری امت کو دے دیا گیا اور جس کے بارے میں آج بھی اگر وہ ہم پیش کر دیں تو 10,000 سوالات ہو جائیں گے۔ یہ تو بیک وقت ہزاروں لوگوں نے مل کے اس کو آگے پہنچایا ہے، تو ان تک بات بہتر طریقے سے کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے، انہوں نے دنیا میں کبھی کسی اور کتاب کو اس طرح منتقل ہوتے دیکھا ہی سبحان اللہ۔ اچھا، یعنی جو کتاب بھی لکھی جاتی ہے اس کا کوئی ایک نسخہ مصنف تیار کرتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، اسی سے وہ شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک، کون لوگ ہیں کہ جو ہزاروں کی تعداد میں اس کو نقل کرنے والے پیدا ہوئے؟ کوئی بھی کہیں بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ایک زمانہ گزرتا ہے، پھر کوئی 2 نسخے، پھر کوئی 10 نسخے، کوئی 20 نسخے اس کے تیار ہوتے ہیں، وہ بھی دلچسپی رکھنے والے اس کو تیار کرتے ہیں۔ اب اس کتاب کے بارے میں تحقیق کرنی ہو تو اور کیا طریقہ ہے تحقیق کرنے کا؟ تو جو ان کے پاس دنیا کی عام کتابوں کے بارے میں تحقیق کے ذرائع ہیں وہ انہی کو استعمال کریں گے۔ ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ دنیا میں کسی اور کتاب کے ساتھ نہ ہوا نہ ہونا ممکن تھا۔ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے یہ پیغمبر نے لوگوں کو دی ہے، اور جن لوگوں کو دی حسن اتفاق یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد تھی۔ پھر یہ تعداد محض بکھرے ہوئے افراد کی نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ سلطنت کے باشندے بن گئے، یعنی ایک سلطنت قائم ہوئی اور یہ کوئی 10-20 سال میں قائم ہو گئی، اس کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس کے پاس باقاعدہ ایک بڑے علاقے کا اقتدار، بلکہ اتنے بڑے علاقے کا اقتدار ہے کہ جو 3 براعظموں کو چھو رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے جس میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں پہلے دن سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس کو کوئی ایک نسخہ تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں لاحق ہوئی، یہ اس کی کبھی احتیاج ہی نہیں تھی۔ اس کے نسخے دسیوں کی تعداد میں تیار ہو رہے ہیں، ہر لکھنے والا اس کو لکھ رہا ہے، جس کو لکھنا آتا ہے وہ اپنے پاس ایک نسخہ تیار کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس کی 10 صورتیں، کسی نے 20 صورتیں، کسی نے اس کا پہلا حصہ، کسی نے آخری حصہ، کسی نے پورا قرآن۔ پورے قرآن کے حفاظ کی بھی اتنی بڑی تعداد ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی اگر آپ چاہیں تو ہزاروں لوگ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اہتمام چونکہ تصور میں نہیں آتا، تو اس وجہ سے ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ مسلمانوں کا یہ غیر معمولی اعتماد اس کتاب پر کیوں ہے۔ تو مسلمان کمیونٹی نے، یعنی مسلمان قوم نے، مسلمانوں کی جو جماعت وجود میں آئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس نے اس کو اس طرح منتقل کیا ہے، اور یہ تاریخی حقائق اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یعنی نہ اس طرح ہوا ہے کہ رسالت مآب نے یہ کتاب کسی جگہ لکھ کے رکھ دی، پھر اس کے بعد کوئی 2 صدیاں گزریں کہ لوگ اس سے متعارف ہوئے، یا 2 4 5 لوگوں نے اس کو آگے منتقل کیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو یہ دی گئی وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور پھر وہ لوگ کوئی بکھرے ہوئے لوگ نہیں تھے، ان کو وہاں اقتدار حاصل ہو گیا، ان کی باقاعدہ حکومت بن گئی، ان کی ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی۔ اتنا بڑا اہتمام اس عالم طبعی میں کب کسی کتاب کو آگے منتقل کرنے کے لیے ہوا ہے؟ تو یہ وجہ ہے کہ چونکہ یہ اہتمام ہی بہت نادر ہے، یہ اہتمام ہی آخری درجے میں موجز ہے، اس وجہ سے یہ گرفت بنی۔